الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا چوتھے لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اندر آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے۔ ویسے پہلی کلاس کے اندر زبدۃ التوقید کتاب الحمدللہ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور ابھی دوسری کلاس سے انشاءاللہ عزوجل ہم یہ کہ منار التوقید شروع کریں گے، اور یہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ مکمل ہوگا جب منار التوقید مکمل ہوگی۔ چند ایک کلاسز ہوں گی، یعنی تقریباً 10 کلاسز انشاءاللہ عزوجل ہماری منار التوقید کتاب کے اوپر ہوں گی۔ آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے منار التوقید، مشتاقان توقید کے لیے جواہر و یواقیت یعنی منار التوقید۔ اس کے اندر چونکہ اس کے مصنف بھی مؤلف بھی وہی ہیں، حضرت بحر العلوم مفتی سید محمد افضل حسین مغیری مدد اللہ، مفتی جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ، محلہ مصطفیٰ آباد، سرگودا روڈ، فیصل آباد۔ قادریہ ہے تو یہاں پر آپ اس مدرسے کے مفتی رہے ہیں۔ یہ آپ کے تصنیفات، اور یہ صفحہ نمبر 4 سے یہ باقاعدہ یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ علم توقید فرض کفایہ ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم توقید بھی ایک ایسا فن ہے کہ اس کے جاننے والے بھی معدوم ہیں، حالانکہ ائمہ دین نے اسے فرض کفایہ بتایا ہے۔ علماء موجودین میں تو کوئی اتنا بھی نہیں کہ یہ جانتا ہو کہ فلاں دن آفتاب کب ہوگا اور کب غروب ہوگا۔ بہت سی عمر گزر گئی، تھوڑی باقی ہے۔ جن اصحاب کو کچھ لینا ہو وہ حاصل کر لیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں۔ سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں، میں مفقود ہو جاؤں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کا قول بالکل صحیح ہے، قدر نعمت پس از زوال بود، یعنی شیخ ذاتی کا قول ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس سے جو میں سمجھا ہوں، کیونکہ میں نے فارسی اس طرح پڑھی تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کچھ چند ایک الفاظ کی ممارست ہو جاتی ہے کہ نعمت کی قدر اس کے نعمت کے ختم ہونے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ اور اپنے ایک مکتوب میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم یعنی توقید کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اب ہند بلکہ عام بلاد میں یہ علم علماء بلکہ عام مسلمین سے اٹھ گیا۔ فقیر نے بے توفیق قدیر اس علم کا احیاء کیا، اور 7 صاحب بن پائے، جن میں سے بعض نے انتقال کیا، اکثر اس کی صعوبت سے چھوڑ بیٹھے۔ مکتوبات کے مرتب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب مکتوبات گرامی کو نقل کر کے المیزان کے صفحہ 567 پر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانہ میں علم توقید سے لوگوں کی عدم توجہی پر ماتم کنا ہیں، اور اس علم کی اہمیت پر زور دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ آج کی ہماری علمی درس گاہیں جنہیں ہم دارالعلوم کہتے ہیں، اس علم سے کس قدر بے خبر ہیں۔ اقول کاش، اب یہ مفتی صاحب یعنی پیچھے تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ لائے یا دیگر علماء کے الفاظ لائے، اب مفتی سید افضل حسین صاحب اپنا الفاظ یہاں پر اپنی تحریر لا رہے ہیں۔ فرماتے میں کہتا ہوں کاش آج بھی علماء طلباء اس علم کی طرف توجہ دیں اور اس علم کو نصاب میں داخل کر لیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض عام سے عام تر ہو جائے، اور ان کی روح پرفتوح کو بے حد مسرت حاصل ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت ایک عرصے تک، یعنی تقریباً یوں کہیے کہ 16-17 سال جامعۃ المدینہ کے تخصص الفقہ میں اس کا پیریڈ رہا، لیکن وہ صرف لیول 1 نہیں پڑھایا جاتا تھا، پہلا لیول جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ پڑھایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ سال 2022 سے جو ہمارا جب نیا سال شروع ہوا شوال المکرم، تو اس میں الحمدللہ تخصص فی التوقید بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، یعنی 8 گھنٹے طلبہ کرام صرف اسی علم کو پڑھتے ہیں۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرفہ بالحکمت والایمان وجعل الشمس والقمر بحسبان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ما تعاقبت الملوان۔ اما بعد، آج سے 18 سال پہلے
میں نے علم توقیت میں ایک مختصر کتاب لکھی تھی جس کا نام زبدۃ التوقیت ہے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب اپنی اس کتاب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب سے صدہا بندگان خدا مستفید ہوئے. اب اس علم میں ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ ہے، یعنی ایک کوئی تفصیل والی سے کتاب لکھوں جس کا نام منار التوقیت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے تکمیل و اتمام کی دعا ہے. وہو الموفق والمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وکان ذلک فی السنۃ الاولی من المئۃ الخامسہ عشرہ من ہجرت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام الی یوم الدین. تعدیل مروج ٹائم. پیچھے آپ کا خطبہ گزرا اور آپ نے کتاب کے آخر میں یہ جو بتایا ہے کہ کب یہ کتاب، یہ آپ کی تحریر کب کی ہے، یہ 1500 یعنی 1501 ٹھیک ہے سن ہجری کا آپ کا واقعہ ہے. تعدیل مروج ٹائم یعنی عربی لکھی ہوئی اس کا ترجمہ بنتا تھا 1501 سن ہجری. ہر ملک کا مروج ٹائم جداگانہ ہے. چنانچہ گرینج ٹائم کے مطابق جب 1 بجتا ہے تو پاکستان کے مروج ٹائم کے مطابق 6 بجتے ہیں، اور ہندوستان کے مروج ٹائم کے مطابق 6:30 بجتے ہیں. بنگلہ دیش کے مروج ٹائم کے مطابق 7 بجتے ہیں. یعنی گرینج ٹائم سے پاکستان کے مروج ٹائم کا فرق پورے 5 گھنٹہ ہے. ہندوستان کے مروج ٹائم کا فرق 5.5 گھنٹہ، اور بنگلہ دیش کے مروج ٹائم کا فرق 6 گھنٹے، اور برما کے مروج ٹائم کا فرق 6.5 گھنٹہ. اس تمہید کے بعد تعدیل مروج ٹائم کا قاعدہ یہ ہے کہ طول البلد کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر یہ دیکھیں کہ مروج ٹائم کا فرق حاصل ضرب کے برابر ہے یا دونوں میں کچھ تفاوت ہے. پھر طلبہ کرام بہت آسان ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی اگر درجے کو 4 سے ضرب دیں گے تو جواب منٹوں میں آئے گا، دقیقے کو دیں گے تو سیکنڈوں میں آئے گا. یہاں پر وہی چیز ارشاد فرما رہے ہیں. اگر حاصل ضرب اور مروج ٹائم کا فرق باہم برابر ہو تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے، یعنی بلدی ٹائم مروج ٹائم کے بالکل برابر ہے. اور اگر دونوں میں کچھ تفاوت ہو تو قدر تفاوت مروج ٹائم کی تعدیل ہے، لیکن تعدیل کبھی زائد ہوتی ہے کبھی ناقص. تفصیل یہ کہ طول البلد شرقی ہو اور حاصل ضرب سے مروج ٹائم کا فرق زائد ہو تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے، اور طول البلد شرقی ہو حاصل ضرب سے مروج ٹائم کا فرق کم ہو تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے. مثلا بریلی شریف کا طول البلد شرقی ہے 79 درجے 27 دقیقے. اس کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 5 گھنٹے 17 منٹ 48 سیکنڈ ہوئے، جس سے ہندوستان کے مروج ٹائم کا فرق 12 منٹ 12 سیکنڈ زائد ہے. اس لیے بریلی شریف کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. دوسری مثال مغیر کا طول بلد شرقی 86 درجے 30 دقیقے ہے. اس کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 5 گھنٹے 46 منٹ ہوئے، جس سے ہندوستان کے مروج ٹائم کا فرق 16 منٹ کم ہے، کیونکہ ان کی گھڑی 5.5 گھنٹے ہے، یہ 5 گھنٹے 46 منٹ بن رہا ہے، تو اس لیے مغیر کے لیے 16 منٹ تعدیل مروج ناقص ہے. تیسری مثال لائل پور کا طول البلد شرقی 73 درجے 5 دقیقے ہے. یہ لائل پور سے مراد پیارے طلبہ کرام فیصل آباد ہے کہ فیصل آباد کا طول البلد یہاں پر ذکر کیا 73 درجے 5 دقیقے ہے. اس کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 4 گھنٹے 52 منٹ 20 سیکنڈ ہوئے، جس سے پاکستان کے مروج ٹائم کا فرق 7 منٹ 40 سیکنڈ زائد ہے. اس لیے لائل پور کے لیے 7 منٹ 40 سیکنڈ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. اور اگر طول البلد غربی ہو اور حاصل ضرب سے مروج ٹائم کا فرق زائد ہو تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے، اور طول البلد غربی ہو اور حاصل ضرب سے مروج ٹائم کا فرق کم ہو تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. مثلا ہاسٹن کا طول بلد غربی ہے بلکہ 95 درجے 20 دقیقے ہے. اس کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب سے درجہ کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 6 گھنٹے 21 منٹ 20 سیکنڈ ہوئے، اور اس ملک کے مروج ٹائم کا فرق 6 گھنٹے ہے. اس لیے حاصل ضرب سے اس ملک کے مروج ٹائم کا فرق 21 منٹ 20 سیکنڈ کم ہے. اس لیے ہاسٹن کے لیے 21 منٹ 20 سیکنڈ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. یہ تو ہو گیا ایک قاعدہ،
یعنی کہ 4 سے ضرب دینے والا، اور ضرب دے کر ہم یوں سمجھے کہ بلدی گھڑی بناتے ہیں، پھر معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی کے مابین ہم فرق دیکھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ، گرینچ ٹائم سے مروج ٹائم کا فرق معلوم کر کے 15 میں ضرب کیجئے، ٹھیک ہے، اور حاصل ضرب میں گھنٹہ کو درجہ اور منٹ کو دقیقہ مانیے تو یہ مروج ٹائم کا طول البلد ہوگا۔ اب جس مقام کے لیے تعدیل مروج ٹائم معلوم کرنا ہو، اس مقام کے طول البلد کو دیکھیے۔ اگر مروج ٹائم کا طول بلد اس مقام کے طول بلد کے برابر ہے تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے، یعنی بلدی ٹائم مروج ٹائم کے برابر ہے، اور اگر دونوں میں تفاوت ہے تو قدر تفاوت کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانیے، یہ مروج ٹائم کی تعدیل ہوگی۔ پھر زائد اور ناقص جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر طول بلد شرقی اور اس سے مروج ٹائم کا طول بلد زائد ہو تو تعدیل ٹائم زائد ہے، اور اگر طول بلد شرقی ہو اس سے مروج ٹائم کا طول بلد کم ہو تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے۔ مثلا گرینچ ٹائم سے ہندوستان کے مروج ٹائم کا فرق 5.5 گھنٹے ہے۔ اس کو 15 سے ضرب دے کر حاصل ضرب میں گھنٹے کو درجہ اور منٹ کو دقیقہ ماننے سے 82 درجہ 30 دقیقے حاصل ہوئے۔ یہی ہندوستان کے مروج ٹائم کا طول بلد ہے، یعنی معیاری طول ہے۔ اور چونکہ بریلی شریف کا طول بلد شرقی 79 درجہ 27 دقیقہ ہے، اس لیے دونوں میں قدر تفاوت 3 درجہ 3 دقیقہ ہے، اور قدر تفاوت کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 12 منٹ اور 12 سیکنڈ ہوئے۔ تو بریلی شریف کے لیے یہی مروج ٹائم کی تعدیل ہے، اور چونکہ بریلی شریف کا طول البلد شرقی ہے جس سے مروج ٹائم کا طول البلد زائد ہے، اس لیے بریلی شریف کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ یہ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے۔ اور اگر طول البلد ٹائم غربی ہو جس سے مروج ٹائم کا طول البلد زائد ہو تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے، اور اگر طول البلد غربی ہو جس سے مروج ٹائم کا طول البلد کم ہو تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے۔ مثلا ہاسٹن کا طول البلد غربی ہے جس سے اس ملک کے مروج ٹائم کا طول البلد کم ہے، اس لیے ہاسٹن کے لیے تعدیل مروج ٹائم زائد ہے۔ یعنی غربی دنیا کے لیے تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے معیاری طول نکالا اور طول بلد نکالا۔ اب شرقی جو اگر مقامات ہوں گے تو شرقی مقام کے لیے یہ ہوگا، یعنی دونوں پورا کا پورا ملک ہی شرقی ہو، تو اگر معیاری طول کی مقدار زیادہ ہے طول البلد کی مقدار کم ہے تو سمجھ جائیے کہ تعدیل مروج زائد ہے، اور اگر معیاری طول کم ہے تو تعدیل مروج ناقص ہے۔ لیکن غربی دنیا کے اندر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ غربی دنیا کے اندر اگر معیاری طول کم ہے اور طول بلد زائد ہے تو تعدیل مروج پلس ہوگی، زائد ہوگی، اور اگر معیاری طول زیادہ ہے طول بلد کم ہے تو تعدیل مروج ناقص ہوگی۔ آگے ہے نصف النہار۔ نصف النہار مقیاس ٹائم سے ہر ملک اور ہر زمانہ میں ہمیشہ پورے 12 بجے ہی ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، یعنی مقیاس ٹائم سے مراد سورج گھڑی۔ مقیاس ٹائم پر تعدیل ایام بڑھانے یا گھٹانے سے بلدی ٹائم بن جاتا ہے، یعنی تعدیل ایام زائد ہو تو مقیاس ٹائم میں تعدیل ایام بڑھانے سے بلدی ٹائم بنے گا، اور تعدیل ایام ناقص ہو تو مقیاس ٹائم میں سے تعدیل ایام کو کم کرنے پر بلدی ٹائم بنے گا۔ بلدی ٹائم پر تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے سے مروج ٹائم معلوم ہوتا ہے، یعنی تعدیل مروج ٹائم زائد ہو تو بلدی ٹائم میں تعدیل مروج ٹائم جمع کرنے سے مروج ٹائم معلوم ہوگا، اور تعدیل مروج ٹائم ناقص ہو تو بلدی ٹائم میں سے تعدیل مروج ٹائم کم کرنے پر مروج ٹائم معلوم ہوگا۔ ملاحظہ ہو مثال نمبر 1 2، یہ آگے مثالیں آ رہی ہیں وہاں سے آپ کو کہ یہ نظر آ جائیں گی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ طلوع و غروب کے قواعد آگے مذکور ہونے والے ہیں، ان قاعدوں میں سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات معلوم کیجیے، پھر ان دونوں کے اوقات جمع کر کے تنصیف کیجیے۔ طلوع جمع غروب تقسیم 2 اور نصف پر 6 گھنٹے بڑھا دیجیے، یا پھر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات پر 12 گھنٹے بڑھا کر تنصیف کیجیے۔ ملاحظہ ہو مثال نمبر 3 4 اور مثال نمبر 5 مثال نمبر 6، یہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، لیکن پیارے طلبہ کرام آپ تو چونکہ چوتھے لیول کے طلبہ ہیں تو آپ سارا کچھ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ بصیرت افروز امور، میل شمس، جس دائرے پر آفتاب 21 مارچ اور 23 ستمبر کو آتا ہے اس دائرے کا نام معدل النہار ہے، اور معدل النہار کے محاذی زمین پر جو دائرہ ہے اس کا نام خط استوا ہے۔ معدل النہار سے شمال یا جنوب کی طرف آفتاب کا رہنا میل شمس کہلاتا ہے۔
21 مارچ سے 23 ستمبر تک میل شمس شمالی رہتا ہے اور 23 ستمبر سے 21 مارچ تک میل شمس جنوبی رہتا ہے۔ ہر مہینے کی ہر تاریخ کا میل منار التوقیت میں صفحہ 56 سے صفحہ 59 تک درج ہے، یہ وہاں جا کر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ارض البلد، خط استوا سے شمالی یا جنوبی کی طرف بلد کا ہونا ارض البلد کہلاتا ہے، لہذا جو بلد خط استوا پر ہے اس کا ارض البلد صفر ہے، اور جو بلد خط استوا سے شمال کی طرف ہے اس کا ارض البلد شمالی ہے، اور جو بلد خط استوا سے جنوب کی طرف ہے اس کا ارض البلد جنوبی ہے۔ ارض البلد اٹلس سے معلوم ہوتا ہے، اٹلس میں ارض البلد کے خطوط مشرق سے مغرب کی طرف ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ اٹلس جو میں سمجھاؤں، ایک سیدھا فلیٹ نقشہ لیں، یعنی عام طور پر نقشے مل جاتے ہیں جن پر نشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، اس کے اوپر خط استوا کی بھی نشانی لگی ہوتی ہے، تو اس کے شمال کی طرف جائیں گے تو ارض البلد نظر آ جائے گا کہ کتنی دوری پر ہے، کیا نمبرنگ آ رہی ہے، جنوب کی طرف جائے گا تو پتہ چل جائے گا، اور فرماتے ہیں ارض البلد کے خطوط مشرق سے مغرب کی طرف ہوتے ہیں، یعنی اب ہے کیا چیز، آپ سامنے دیکھیں گے نا 10 درجے 10 درجے 10 درجے کا ارض البلد ہوگا تو وہ سارے مشرق سے لے کر مغرب کی طرف کھینچا ہوا خط ہوگا، یہاں پر یہ چیز بیان فرما رہے ہیں۔ اب طول البلد، اس کے آخر میں وہی بولیں گے کہ اس کے خط شمالاً جنوباً ہوتے ہیں۔ آج کل گرینچ کو اصل مان لیا گیا ہے جو لندن سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، جو دائرہ گرینچ کے اوپر سے سیدھا شمال و جنوب کو گزرتا ہے، اس دائرے سے مشرق یا مغرب کی طرف بلد کا ہونا طول البلد کہلاتا ہے، یعنی جو بلد اس دائرے سے مشرق کی طرف ہے اس کا طول البلد شرقی ہے، اور جو بلد اس دائرے سے مغرب کی طرف ہے اس کا طول البلد غربی ہے۔ دراصل طول البلد معدن النہار کی وہ قوس ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام غور فرمائیے، یہ طول البلد کی تعریف بیان ہو رہی ہے یہاں پر۔ طول البلد کیا چیز ہے؟ معدن النہار کی وہ قوس ہے جو ایسے دو دائروں کے درمیان ہو کہ ایک ان میں سے گرینچ کے اوپر سے سیدھا شمال جنوب کو گزرتا ہے، اور دوسرا ان میں سے بلد معین کے اوپر سے سیدھا شمال و جنوب کو گزرتا ہے۔ طول البلد بھی اٹلس سے معلوم ہوتا ہے، اٹلس میں طول البلد کے خطوط شمال سے جنوب کی طرف ہوتے ہیں۔ منار التوقیت میں صفحہ 72 سے صفحہ 76 تک کچھ بلاد کے طول البلد اور ارض البلد درج ہیں۔ آگے تعریف آتی ہے درجہ دقیقہ کس کو کہتے ہیں۔ ہر دائرہ 360 حصوں پر منقسم مانا گیا ہے، ہر حصے کا نام درجہ رکھا گیا ہے، پھر درجے کو 60 حصوں پر تقسیم کر کے ہر حصے کا نام دقیقہ رکھا گیا ہے، اور دقیقے کے 60ویں حصے کا نام ثانیہ اور ثانیہ کے 60ویں حصے کا نام ثالثہ رکھا گیا ہے۔ وعلی حاضل قیاس رابعہ خامسہ، آگے پھر اس طرح چلتے رہتے ہیں وغیرہ۔ ساعت یعنی گھنٹے، پیارے طلبہ کرام آج پتہ چلے گا کہ یہ جو گھنٹے 24 گھڑی کے اندر بنائے گئے ہیں 24 گھنٹے، تو یہ 24 کا فگر ہی کس طرح سیٹ کیا گیا۔ خط استوا چونکہ 24,000 میل ہے، ویسے 24,000 میل بھی نہیں ہے، یہ تقریباً 24,886 اوپر کچھ پوائنٹ میل بنتا ہے، یعنی جدید جو میں نے تحقیق کی ہے باقاعدہ، تو لیکن 24,000 راؤنڈ فگر مان لیں، کیونکہ مفتی صاحب کا ظاہر ہے کہ دور بھی ایسا تھا، انٹرنیٹ کا اتنا دور نہیں، اتنا تحقیقی نہیں ہر چیز نکال سکتے، تو 24,000 سے کچھ زیادہ تو مفتی صاحب کے بھی علم میں ہوگا۔ خط استوا چونکہ 24,000 میل ہے، اس لیے دن رات کے مجموعے کو 24 حصوں پر تقسیم کر کے ہر حصے کا نام ساعت رکھا گیا ہے، ہر حصے کا نام ایک گھنٹہ رکھا گیا ہے، اور ساعت کے 60ویں حصے کا نام دقیقہ اور دقیقے کے 60ویں حصے کا نام ثانیہ رکھا گیا ہے، یعنی گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ۔ چونکہ دن رات کے مجموعے میں صرف 24 گھنٹے مانے گئے ہیں جن میں آفتاب کی حرکت غربیہ 360 درجے ہوتی ہے، اس لیے ایک ساعت میں آفتاب کی حرکت غربیہ 15 درجے ہوگی، یعنی ایک گھنٹہ اس زمانے کا نام ہے کہ جس میں آفتاب کی حرکت غربیہ 15 درجے ہو۔ مقیاس ٹائم، آفتاب کی حرکت غربیہ کے مقدار جانے بغیر گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ کا علم ممکن نہیں، اس لیے آفتاب کی حرکت غربیہ کے مقدار جاننے کے لیے دھوپ گھڑی بنائی گئی جو سائے کے ذریعے آفتاب کی حرکت غربیہ کے مقدار بتانے لگی، اور یہ مانا گیا کہ آفتاب جب دائرہ نصف النہار پر آئے گا اس وقت 12 بجیں گے، پھر جب آفتاب مغرب کی طرف 15 درجے چلے گا تو 1 بجے گا، جب 30 درجے چلے گا تو 2 بجیں گے۔ والا حاضل قیاس، اس طرح سے پورا دن شمار ہوگا۔ دھوپ گھڑی کے ذریعے جو ٹائم معلوم ہو اس کا نام مقیاس ٹائم، کمپاس ٹائم اور دھوپ گھڑی ٹائم رکھا گیا۔ دیکھیے تینوں چیزیں ایک ہی چیز ہے، مقیاس ٹائم، کمپاس ٹائم اور دھوپ گھڑی، یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں۔ وسطی ٹائم اور تعدیل ایام، چونکہ رات کے وقت دھوپ گھڑی معطل ہو جاتی، یعنی دھوپ گھڑی تو تب تک کام کرے گی جب تک
धूप होगी, सूरज नज़र आएगा या सूरज का साया बन रहा होगा। धूप घड़ी मुअत्तल हो जाती, बल्कि दिन को भी अबर के वक्त धूप घड़ी बंद हो जाती, जिसकी वजह से कामकाज में उलझन पैदा होती थी। तो इसलिए इस उलझन को दूर करने के लिए मशीनी घड़ियाँ बनाई गईं जो रात दिन हर वक्त चलती रहती हैं। इस घड़ी में एक दायरा बनाकर 24 हिस्सों पर तकसीम किया गया। इस पर एक सुई लगाई गई जो 24 घंटों में दायरे का एक चक्कर लगाती। इस तरह दिन रात के 24 घंटों का पता चलने लगा, मगर इससे मिनटों का पता नहीं चलता था। इसलिए घड़ी के दायरे को 24 हिस्सों के बजाय सिर्फ 12 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर हिस्से को 5 हिस्सों पर तकसीम किया गया। इस पर 2 सुइयाँ लगाई गई। छोटी सुई से घंटों और बड़ी सुई से मिनटों का पता चलने लगा। छोटी सुई दिन रात में दायरे का 2 चक्कर लगाती ताकि दिन रात के 24 घंटे मालूम हों। मगर मशीनी घड़ियों की चाल हमेशा एक ही होती है और आफ्ताब की चाल हमेशा एक ही नहीं होती। यही वजह है कि मशीनी घड़ियों से कोई यौम पूरे 24 घंटे का होता है और कोई 24 घंटे से कम का भी होता है और कोई 24 घंटे से ज़्यादा का भी होता है। लेकिन धूप घड़ी से हर यौम पूरे 24 घंटे का ही होता है। आजकल अवाम व ख़वास सब ये जानते हैं कि दिन रात में पूरे 24 घंटे होते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर ये नहीं जानते कि दिन रात में किस घड़ी से पूरे 24 घंटे होते हैं। बल्कि बहुत से लोग नावाकिफ़ ये समझते हैं कि मशीनी घड़ियों से दिन रात में पूरे 24 घंटे होते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इससे ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि मशीनी घड़ियों की चाल आफताब की चाल के मुताबिक नहीं है, और जबकि मशीनी घड़ियों की चाल आफताब की चाल के मुताबिक नहीं हो सकी तो मशीनी घड़ियों की चाल की सेहत व ख़ता को जानने में दुश्वारी पेश आई। इस दुश्वारी को हल करने के लिए आसमान पर एक दूसरा आफताब फ़र्ज किया गया जिसकी चाल यकसा मानी गई, और यह भी माना गया कि एक साल शमसी में आफताब हकीकी जितनी बार ख़त्ते इस्तिवा का दौरा करता है, आफताब फ़र्जी भी उतनी ही बार ख़त्ते इस्तिवा का दौरा करता है, यानी उतनी चक्कर काटता है। यानी एक साल शमसी में आफताब फ़र्जी से पैदा होने वाले दिनों की तादाद और आफताब हकीकी से पैदा होने वाले दिनों की तादाद बराबर मानी गई, और आफताब हकीकी से पैदा होने वाले दिन को यौम हकीकी और आफताब फ़र्जी से पैदा होने वाले दिन को यौम वस्ती से मुलक्कब किया गया। लिहाजा धूप घड़ी से जिस तरह यौम हकीकी पूरे 24 घंटे का होता है, इसी तरह मशीनी घड़ियों से यौम वस्ती पूरे 24 घंटे का होता है। लेकिन अक्सर लोग नावाकफ़ी से ये समझते हैं कि मशीन वाली घड़ियों से यौम हकीकी पूरे 24 घंटे का होता है। चूँकि मशीनी घड़ी से यौम वस्ती पूरे 24 घंटे का होता है, इसलिए मशीनी घड़ी से जो टाइम मालूम होता है इसका नाम वस्ती टाइम रखा गया। इससे यह बात अच्छी तरह ज़ाहिर होती है कि यौम हकीकी से यौम वस्ती कभी बड़ा होगा और कभी छोटा होगा और कभी बराबर भी होगा। अब घड़ियाँ 2 किस्म की हो गई, एक धूप घड़ी जो आफताब हकीकी की हरकत की मिकदार बताती है, और एक मशीनी घड़ी जो आफताब फ़र्जी की हरकत की मिकदार बताती है, लेकिन आफताब फ़र्जी की चाल महसूस नहीं है। इसलिए वस्ती जो मशीनी घड़ी से मालूम होता है उसकी सेहत व ख़ता के जानने में दुश्वारी पैदा होगी। इस दुश्वारी को दूर करने के लिए ये मालूम किया गया कि मिक्यास टाइम और वस्ती टाइम में कब कितना तफावत होता है। इस तफावत का नाम तादील अय्याम रखा गया, और वस्ती टाइम की सेहत व ख़ता जानने का यह तरीका मुकर्रर हुआ कि मिक्यास टाइम पर तादील अय्याम बढ़ाने या घटाने से वस्ती टाइम मालूम हो जाया करेगा, जो आफताब फ़र्जी की चाल के बिल्कुल मुताबिक होगा। अब वस्ती टाइम की सेहत व ख़ता जानने में कुछ दुश्वारी नहीं रही। ठीक है, अब आ गया था बलदी टाइम। चूँकि बिलाद शर्किया का निस्फ़ नार मुक़द्दम और बिलाद गरबिया का निस्फ़ नार मुअख्खर होता है, यानी जो मशरक़ की जानिब है उसका निस्फ़ नार पहले होगा, मगरिब की जाने वाले का निस्फ़ नार बाद में होगा। इसलिए बिलाद शर्किया का वस्ती टाइम मुक़द्दम और बिलाद गरबिया का वस्ती टाइम मुअख्खर है, यानी बिलाद शर्किया और बिलाद गरबिया के वस्ती टाइम जुदा जुदा हैं, और हर बलद का वस्ती टाइम उस बलद का बलदी टाइम कहलाता है। लिहाजा लायलपुर का वस्ती टाइम लायलपुर का बलदी टाइम है, इसी तरह लाहौर का वस्ती टाइम लाहौर का बलदी टाइम है, इसी तरह कराची का वस्ती टाइम कराची का बलदी टाइम है। ठीक है, आगे आता है स्टैंडर्ड टाइम। एक मुल्क के बिलाद शर्किया और बिलाद गरबिया की घड़ियों के टाइम आगे पीछे रहने की वजह से रेल वगैरह की चाल जब्त करने में उलझन पेश आई कि जहाँ पर हुकूमत ने कोई चीज़ एक ही चलानी हो, पूरे मुल्क के ऊपर कुछ भी राइज करना हो, जिसका शेड्यूल बनाना हो, तो वो मुश्किल पेश आई। लिहाजा इस उलझन को दूर करने के लिए, इस उलझन को रफ़ा करने के लिए हर मुल्क की हुकूमत ने यह तय किया कि एक मुल्क के तमाम शहरों की घड़ियों में एक ही टाइम रहेगा,
ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ملک کے مختلف شہروں کی گھڑیوں میں مختلف ٹائم ہو، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ لاہور کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہو اور پشاور کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہو اور لائل پور یا کراچی کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہو۔ چنانچہ پاکستان کی حکومت نے یہ طے کیا کہ سیالکوٹ کے ضلع میں ظفروال کے قریب، اب چونکہ اس وقت ضلع سیالکوٹ ہوتا تھا تو اب الگ ضلع بن چکا ہے نارووال، لہٰذا یہ نارووال کے زیادہ قریب لگتا ہے، تو لہٰذا موجود یعنی جدید ابھی جو ہے موجودہ یہ ضلع نارووال، ظفروال کے قریب جس جگہ کا طول البلد 75 درجے ہے اس کا بلدی ٹائم پورے پاکستان کی گھڑیوں میں رہے گا۔ اور ہندوستان کی حکومت نے یہ طے کیا کہ کچوچا مقدسہ کہ جس کا طول البلد 82.5 درجے ہے اس کا بلدی ٹائم پورے ہندوستان کی گھڑیوں میں رہے گا۔ اور بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ طے کیا کہ جمال پور جس کا طول البلد 90 درجے ہے اس کا بلدی ٹائم پورے بنگلہ دیش کی گھڑیوں میں رہے گا۔ اسی طرح ہر ملک میں اس ملک کے کسی ایک جگہ کا بلدی ٹائم پورے ملک میں مانا جاتا ہے۔ چنانچہ برما میں سلوین کہ جس کا طول البلد 97.5 درجے ہے اس کا بلدی ٹائم پورے برما میں رائج ہے، اسی کا نام اسٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ آگے آتا ہے تعدیل مروج ٹائم۔ اوپر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ بلدی ٹائم کبھی اسٹینڈرڈ ٹائم کے برابر ہوگا، کبھی دونوں میں کچھ فرق بھی ہوگا۔ اسی طرح فرق و تفاوت کا نام تعدیل مروج ٹائم ہے جو حساب کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ تعدیل مروج کیسے معلوم کی جائے گی۔ تنبیہ، اوپر سے یہ ہی ظاہر ہوتا ہے کہ بلدی ٹائم ہو یا اسٹینڈرڈ ٹائم، اس کی صحت و خطا کو جاننے کے لیے مقیاس ٹائم جاننا شرط ہے، لیکن ہر ملک میں مقیاس ٹائم معلوم کرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، اور گرینج میں اس کے معلوم کرنے کا انتظام ہر جگہ سے بہتر ہے، اس لیے گرینج کو اصل مان لیا گیا اور حساب کے ذریعے یہ معلوم کیا گیا کہ گرینج کے بلدی ٹائم میں اور پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم میں کتنا تفاوت ہے۔ اس تفاوت کو گرینج ٹائم کے بلدی ٹائم پر بڑھانے سے پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی گرینج ٹائم اور اسٹینڈرڈ ٹائم کا تفاوت معلوم کر کے اسٹینڈرڈ ٹائم معلوم کیا جاتا ہے۔ فائدہ، علم توقیت کے ذریعے سب سے پہلے مقیاس ٹائم معلوم ہوتا ہے، پھر تعدیل ایام بڑھا کر یا گھٹا کر بلدی ٹائم معلوم ہوتا ہے، پھر تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے سے مروج ٹائم معلوم ہوتا ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس یہیں تک تھی پیارے طلبہ کرام۔ انشاءاللہ عز و جل آگے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے طلوع غروب، صبح صادق و عشاء مثل اول و ثانی، وہ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔